محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرمائیں۔ آمین۔ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو کامل مکمل دستور زندگی عطا کیا اسے دین اسلام کہتے ہیں، اور دین اسلام وہ جامع ترین نظام زندگی ہے جو ہر دور کے، ہر رنگ کے، ہر قوم کے، ہر خطے کے، ہر انسان کے ہر ایک مسئلے کا بہترین حل پیش کرتا ہے۔ اور وہ دین اسلام جس کا خلاصہ بیان کیا مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے، وہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے جو آج بھی میانی قبرستان میں پرانا ملتان روڈ کے قریب محو آرام ہے، پیدا سکھ گھرانے میں ہوا۔ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھی، محبوب پیغمبر مدنی کریم کے در اقدس پہ جو آیا تو اللہ نے یوں نوازا کہ سکھ گھرانے کے نوجوان کو مفسر قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہی احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ہیں کہ جن کے بارے حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 جنازوں پر آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ ایک جنازہ احمد علی لاہوری کا ہے اور دوسرا جنازہ حق نواز جھنگوی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا اگر میرا ایک پاؤں زمین پر ہو، دوسرا سواری پر ہو، سواری والے پاؤں کو زمین پر، زمین والے پاؤں کو سواری پر رکھنے سے پہلے کسی کو میں دین کا خلاصہ بتا دوں گا۔ پوچھا وہ دین کا خلاصہ ہے کیا؟ فرمایا 3 باتیں دین کا خلاصہ ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ لیکن اس فتنوں بھرے دور میں اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، دین نام کس کا ہے، تو دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ اگر کوئی اللہ کے راج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے، کوئی نبی کے رواج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے، کوئی نبی کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے تو ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے۔ وہ دین جو اللہ نے کائنات کے آخری انسان تک کامل اور مکمل پہنچانے کے لیے بھیجا اور انسانیت کی کامیابی کا ضامن بنا کر بھیجا، اس دین کے دینے والے کو اللہ کہتے ہیں، لینے والے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور نبی سے لے کے قیامت تک کے انسانوں تک پہنچانے والی جماعت کو نبی کے یاروں کی جماعت اصحاب رسول اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جب یہ دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، اور نبی نے جب یہ دین دیا تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں، اور جب صحابہ نے نبی سے دین لے کے امت کے حوالے کیا تو نبی کے صحابہ نے دین میں سے کچھ گھٹایا نہیں۔ اللہ نے بھی دیا تو کامل اور مکمل، نبی نے بھی دیا تو کامل اور مکمل، صحابہ نے بھی دیا تو کامل اور مکمل۔ اللہ بچائے تو بچائے کس کے لیے کہ جب محبوب پیغمبر مدنی کریم کو سب کچھ دے دیا، جب نبی کے بعد آنا کسی نے نہیں تو اللہ نے بچانا کس کے لیے؟ آج وہ دجال قادیان کے ماننے والے جو کہیں
جی مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہمارا نبی ہے، اس سے پوچھو اس چپڑ کٹو نے لانا کیا تھا جو اللہ رب العزت کو بھیجتا؟ جو دین تھا کامل مکمل وہ اللہ نے مدنی کریم کو عطا کر دیا۔ ذات محمد کی دیکھے، کتاب قرآن جیسی دیکھے، اللہ نے انسان کو جو دینا تھا صدقے محمد عربی کے دے دیا، اور اللہ نے جو انسان سے کہنا تھا وہ اللہ نے کتاب قرآن مقدس میں کہہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دینے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں، کہنے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم چھپائیں تو کیوں چھپائیں؟ وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت کی رات جو رسول خدا مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی جانب چلے اور مکہ والوں کی امانتیں حوالے کی جناب سیدنا علی جو مرتضیٰ کے، ان امانتوں میں ایک سونے کا ہار بھی تھا۔ یہ سونے کا ہار مکہ کی دھرتی کی ایک خاتون کا تھا، نام اس کا جویریہ تھا، اور یہ جویریہ کون ہے؟ جو بیٹی ہے ابو جہل کی۔ یعنی ابو جہل کا خاندان بھی سمجھتا یہ ہے کہ میں نبی کو نبی مانوں نہ مانوں، لیکن یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ اللہ کی دھرتی پر محمد عربی سے بڑا امین بھی کوئی نہیں، صادق بھی کوئی نہیں۔ وہ نبی پاک اپنے ہاتھوں کے پالے سنبھالے ہوئے جناب علی کو، جس کو نبی پاک نے بیٹا بنا کے بھی پالا، بھائی بنا کے بھی پالا، جس سے مدنی کریم خود ارشاد فرمائے علی دنیا میں بھی میرا بھائی تو ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی تو ہے۔ اس علی کو چارپائی پہ لٹا کے چادر بچھا کے نبی فرمائے یہ امانت ساری کی ساری مکہ والوں کے حوالے کر کے آنا، یعنی دشمن کی بیٹی کا سونے کا ہار بھی ہو تو نبی پاک اپنے بھائی علی کی جان کو داؤ پر لگا دے، لیکن دشمن کی امانت میں بھی خیانت کوئی نہیں کرتا۔ جو ابو جہل جیسے امت کے فرعون کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ نبی خدا کے دین میں خیانت کرتا۔ وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ جن کا تعارف رسول خدا یوں ارشاد فرمائے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ کائنات کے لوگوں مجھ محمد کا مقام پہچان رہے تو میں یوں سمجھو کہ اللہ نے پوری کائنات میں سے جسے اپنے لیے چنا اسے محمد کی ذات کہتے ہیں، اور جن کو چن چن کے اللہ نے مجھ محمد کے یار بنایا اسے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ یعنی مجھ محمد کی ذات بھی خدا کی چنی ہوئی، اور میری جماعت بھی خدا کی چنی ہوئی۔ یہ جماعت کچھ ہے تو اللہ نے قرآن مقدس کی 6000 سے زائد آیات میں سے 1240 آیات میں نبی کے یاروں کی تعریف کی۔ ابھی محترم بھائی پڑھ رہے تھے کہ آج دشمنی کہتا میں نہیں مانتا، جی بھائی ابو بکر صدیق کہتا میں مسلمان نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں تو ابو بکر صدیق کو مان یا نہ مان، بھوتنی کے بچے، ابو بکر صدیق کا ایمان تیری اماں کی تصدیق کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے ایمان کی، ایقان کی، کردار کی، گفتار کی، اعمال کی، نیت کی پاکیزگی کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے، اور ابو بکر صدیق کا ایمان کسی تیرے جیسے قبیلے کی تصدیق کا محتاج نہیں، بلکہ ابو بکر کا ایمان وہ ہے کہ ابو بکر کے ایمان کو مانے گا تو صاحب ایمان کہلائے گا۔ ابو بکر کا انکار کرتے ہیں اور کہلائے کہ میں تو مولا کا موالی ہوں، میں تو علی کا ماننے والا ہوں، میں تو اماموں کا امامی ہوں، اور میں لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا۔ انتہائی خوشی ہوئی، اور یہ ذوق ہے ہمارے میزبان کا کہ یہاں پہ سامنے کے ازواج مطہرات کا نام بھی ہے، سامنے کے پاک پیغمبر کے صحابہ کے نام، خلفائے راشدین کے نام، بیٹیوں کے نام، بیٹوں کے نام، کاتبان وحی کے نام، فقہ کے اماموں کے نام، حتیٰ کہ اہل بیت کے 12 اماموں کے بھی نام